بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے صلح حدیبیہ کی۔ آپ کو بتائیں گے کہ صلح حدیبیہ کو فتح مبین کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے نتائج پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، یہاں سب سے پہلے آپ کو صلح حدیبیہ کا پس منظر بتاتے ہیں۔ جب جزیرہ نما عرب میں حالات بڑی حد تک مسلمانوں کے موافق ہو گئے تو اسلامی دعوت کی کامیابی اور فتح اعظم کے آثار رفتہ رفتہ نمایاں ہونا شروع ہوئے، اور مسجد حرام میں جس کا دروازہ مشرکین نے مسلمانوں پر 6 برس سے بند کر رکھا تھا، مسلمانوں کے لیے عبادت کا حق تسلیم کیے جانے کی تمہیدات شروع ہو گئی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے کے اندر یہ خواب دکھلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کیا۔ پھر کچھ لوگوں نے سر کے بال منڈائے اور کچھ نے کٹوانے پر اکتفا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس خواب کی اطلاع دی تو انہیں بڑی مسرت ہوئی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سال مکے میں داخلہ نصیب ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ بھی بتلایا کہ آپ عمرہ ادا فرمائیں گے، لہٰذا صحابہ کرام بھی سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ یوں کہیے کہ اس اشارہ غیبی سے زندگی کی نئی رو پھوٹ پڑی، امیدوں کا ایک سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا، کعبے کی زیارت کی راہ پیدا ہوتی نظر آئی۔ در حقیقت یہ نرا خواب نہ تھا بلکہ ایک الہی اشارہ تھا جس کی پیروی کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ضروری بھی تھا۔ پھر کیا تھا؟ ذوق و شوق سے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اعلان کر دیا گیا کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب ہر سمت میں اطلاعات بھیج دی گئیں کہ زیارت بیت اللہ کے لیے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی نکلنے والے ہیں۔ جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے اس مقدس سفر کے لیے لا کے پیش کر ڈالا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ اور گرد و پیش کی آبادیوں میں اعلان فرما دیا کہ لوگ آپ کے ہمراہ روانہ ہوں، لیکن بیشتر اعراب نے تاخیر کی۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کپڑے دھوئے، مدینے پر ابن ام مکتوم یا نمیلہ لیثی کو اپنا جانشی مقرر فرمایا اور اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر یکم ذی قعدہ 6 ہجری 2 شنبہ کو روانہ ہو گئے۔ آپ کے ہمراہ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بھی تھی۔ کفار قریش نے 6 سال سے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کا راستہ بند کر رکھا تھا۔ اس پوری مدت میں کسی مسلمان کو انہوں نے حج اور عمرے تک کے لیے حدود حرم میں قدم نہ رکھنے دیا تھا۔ 1400 اور کہا جاتا ہے کہ 1500 صحابہ کرام ہم رکاب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافرانہ ہتھیار یعنی میان کے اندر بند تلواروں کے سوا اور کسی قسم کا ہتھیار نہ لیا تھا۔ 1400 مسلمان راہ حق میں نکل کھڑے ہوئے۔ کتنی خوش نصیب تھی اس سرزمین جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر 1400 مسلمان اپنے محبوب تک پہنچنے کے لیے سر ہتھیلی پہ رکھ کے نکل کھڑے ہوئے۔ آپ کا رخ مکے کی جانب تھا۔ ذوالخلیفہ پہنچ کر آپ نے ہدی ایک کو قلادے پہنائے، کوہان چیر کے نشان بنایا اور عمرے کا احرام باندھا تاکہ لوگوں کو اطمینان رہے کہ آپ جنگ نہیں کریں گے۔ ناظرین، یہ بتاتے چلیں یہاں کہ خدا وہ جانور ہے جسے حج و عمرہ کرنے والے مکہ یا منی میں ذبح کرتے ہیں۔ دور جاہلیت میں عرب کا دستور تھا کہ ہدے کا جانور اگر بھیڑ بکری ہے تو علامت کے طور پر گلے میں قلادہ ڈال دیا جاتا تھا، اور اگر اونٹ ہے تو کوہان چیر کر خون پوت دیا جاتا تھا۔ ایسے جانور سے کوئی شخص تعرض نہ کرتا تھا۔ شریعت نے اس دستور کو برقرار رکھا۔ آگے قبیلہ خزاعہ کا ایک جاسوس بھیج دیا تاکہ وہ قریش کے عزائم کی خبر لائے۔ مسلمان جب اسوان کے قریب پہنچے تو اس جاسوس نے آ کے اطلاع دی کہ میں کعب بن لوی کو اس حالت میں چھوڑ کے آ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے احابیش حلیف قبائل کو جمع کر رکھا ہے۔ کعب بن لوی نے احابیش کے ساتھ اور بھی جمعیتیں فراہم کی گئی ہیں اور وہ آپ سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ لوگ جو قریش کی اعانت پہ کمر بستہ ہیں، ہم ان کے اہل و عیال پہ ٹوٹ پڑیں اور قبضہ کر لیں۔ اس کے بعد اگر وہ خاموش بیٹھتے ہیں تو اس حالت میں خاموش بیٹھتے ہیں کہ جنگ کی مار اور غم و الم سے دو چار ہو چکے ہیں اور بھاگتے ہیں، تو وہ بھی اس حالت میں کہ اللہ ایک گردن کاٹ چکا ہوگا۔ یہ آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا رخ کریں اور جو راہ میں حائل ہوں اس سے لڑائی کریں۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تب چلو۔ چنانچہ لوگوں نے سفر جاری رکھا۔ ادھر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کا علم ہوا تو اس نے ایک مجلس شورا منعقد کی اور طے کیا کہ جیسے بھی ممکن ہو مسلمانوں کو بیت اللہ سے دور رکھا جائے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب احابیش سے کترا کر اپنا سفر جاری رکھا تو بنو کعب کے ایک آدمی نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ قریش نے مقام ذی طویٰ میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید 200 سواروں کا دستہ لے کر قراء الغیم میں تیار کھڑے ہیں۔
خالد نے مسلمانوں کو روکنے کی بھی کوشش کی، چنانچہ انہوں نے اپنے سواروں کو ایسی جگہ تعینات کیا جہاں سے دونوں فریق ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ خالد نے ظہر کی نماز میں یہ بھی دیکھا کہ مسلمان رکوع و سجود کر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کر دیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا۔ اس کے بعد طے کیا کہ عصر کی نمازوں پر مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑیں گے، لیکن اللہ نے اسی دوران صلاۃ خوف حالت جنگ کی مخصوص نماز کا حکم نازل کیا اور خالد کے ہاتھ سے موقع جاتا رہا، یعنی اب داہنے جانب کترا کر حنبش کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک ایسے راستے پہ چلے جو سنیت المرار پہ نکلتا تھا۔ اس راستے کو اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ قرال غمیم کا وہ مرکزی راستہ جو تنیم سے گزر کر حرم تک جاتا تھا اور جس پر خالد بن ولید کا رسالہ تعینات تھا، وہ بائیں جانب چھوٹ گیا۔ خالد نے مسلمانوں کے گرد و غبار کو دیکھ کر جب یہ محسوس کیا کہ انہوں نے راستہ تبدیل کر لیا ہے تو گھوڑے کو ایڑ لگائی اور قریش کو اس نئی صورتحال کے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے بھاگم بھاگ مکے پہنچے۔ ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا۔ جب سنیت المرار پہنچے تو اونٹنی بیٹھ گئی، لوگوں نے کہا حل حل، لیکن وہ بیٹھے ہی رہی۔ لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے، آپ نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں اور نہ اس کی عادت ہے، لیکن اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ لوگ کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہیں کریں گے جن میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں، لیکن میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا۔ اس کے بعد آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اچھل کے کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ نے راستے میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور اقصائے حدیبیہ میں ایک چشمے پہ نزول فرمایا جس میں تھوڑا سا پانی تھا اور اسے لوگ ذرا ذرا سا لے رہے تھے۔ چند ہی لمحوں میں سارا پانی چنانچہ ختم ہو گیا۔ اب لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیاس کی شکایت کی۔ آپ نے ترکش سے ایک تیر نکالا اور حکم دیا کہ چشمے میں ڈال دو۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد واللہ اس چشمے سے مسلسل پانی ابلتا رہا یہاں تک کہ تمام لوگ آسودہ ہو کر واپس ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، قریش کو لڑائیوں نے توڑ ڈالا ہے اور سخت ضرر پہنچایا ہے، اس لیے اگر وہ چاہیں تو ان سے ایک مدت طے کر لوں اور وہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں، اور اگر وہ چاہیں تو جس چیز میں لوگ داخل ہوئے ہیں اس میں وہ بھی داخل ہو جائے، ورنہ ان کو راحت تو حاصل ہی رہے گی، اور اگر انہیں لڑائی کے سوا کچھ منظور نہیں تو ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اپنے دین کے معاملے میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک کہ میری گردن جدا نہ ہو جائے یا جب تک اللہ اپنا امر نافذ نہ کر دے۔ بدیل نے کہا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اسے قریش تک پہنچا دوں گا۔ اس کے بعد وہ قریش کے پاس پہنچا اور بولا میں ان صاحب کے پاس سے آ رہا ہوں، میں نے ان سے ایک بات سنی ہے، اگر چاہوں تو پیش کر دوں۔ اس پر بیوقوفوں نے کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ تم ہم سے ان کی کوئی بات بیان کرو، لیکن جو لوگ سوجھ بوجھ رکھتے تھے انہوں نے کہا لاؤ سناؤ تم نے کیا سنا ہے۔ بدیل نے کہا کہ میں نے انہیں یہ اور یہ بات کہتے سنا ہے۔ اس پر قریش نے مکرز بن حفص کو بھیجا۔ اسے دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بدعہد آدمی ہے۔ چنانچہ جب اس نے آپ کے پاس آ کر گفتگو کی تو آپ نے اس سے وہی بات کی جو بدیل اور اس کے رفقا سے کہی تھی۔ اس نے واپس پلٹ کر قریش کو پوری بات سے باخبر کیا۔ جب قریش کے پرجوش اور جنگ باز نوجوان نے دیکھا کہ ان کے سر برآوردہ حضرات صلح کے جویا ہیں تو انہوں نے صلح میں رخنہ اندازی کا پروگرام بنایا اور یہ طے کیا کہ رات میں یہاں سے نکل کر چپکے سے مسلمانوں کے کیمپ میں گھس جائے اور ایسا ہنگامہ برپا کر دیں کہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھے۔ پھر انہوں نے اس پروگرام کی تنفیذ کے لیے عملی قدم بھی اٹھایا۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں 70 یا 80 نوجوانوں نے جبل تنعیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں چپکے سے گھسنے کی کوشش کی، لیکن اسلامی پہرےداروں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ نے ان سب کو گرفتار کیا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کی خاطر ان سب کو معاف کرتے ہوئے آزاد کر دیا۔ اسی کے بارے میں اللہ کا یہ ارشاد نازل ہوا، وہی ہے جس نے وطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے، اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا۔ دوستوں اب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ ایک سفیر روانہ فرمائیں جو قریش کے سامنے موقت طریقے پر آپ کے موجودہ سفر کے مقصد و موقف کی وضاحت کر دے۔ اس کام کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت کی کہ اللہ کے رسول اگر مجھے اذیت دی گئی تو میں مکے میں بنی کعب کا ایک فرد بھی ایسا نہیں جو میری حمایت میں بگڑ سکتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیں، ان کا کنبہ قبیلہ مکے ہی میں ہے، وہ آپ کا پیغام اچھی طرح پہنچا دیں گے۔ ناظرین اس کی بات حلیس بن علقمہ نامی بنو کنانہ کے ایک آدمی نے کہا مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا جاؤ۔ جب وہ نمودار ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا یہ فلاں شخص ہے، یہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو ہدا کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے، لہٰذا جانوروں کو کھڑا کر دو۔ صحابہ نے جانوروں کو کھڑا کیا اور خود بھی لبیک پکارتے ہوئے استقبال کیا۔
उस शख्स ने ये कैफियत देखी तो कहा, सुभान अल्लाह, इन लोगों को बैतुल्लाह से रोकना हरगिज मुनासिब नहीं, और वहीं से अपने साथियों के समेत वापस पलट गया और बोला, मैंने हदा के जानवर देखे हैं जिनके गलों में कलादे हैं और जिनकी कोहान चिरी हुई है, इसलिए मैं मुनासिब नहीं समझता कि उन्हें बैतुल्लाह से रोका जाए। इस पर कुरैश और उस शख्स में कुछ ऐसी बातें हुई कि वो ताव में आ गया। इस मौके पर अरवा बिन मसऊद सख्फी ने मुदाखलत की और बोले, इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे सामने एक अच्छी तजवीज पेश की है, लिहाजा इसे कबूल कर लो और मुझे उनके पास जाने दो। लोगों ने कहा, जाओ। चुनाचे वो आपके पास हाजिर हुआ और गुफ्तगू शुरू की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इससे भी वही बात कही जो बदैल से कही थी। इस पर उर्वा ने कहा, मोहम्मद, ये बताइए कि अगर आपने अपनी कौम का सफाया भी कर दिया तो क्या आप अपने आप से पहले किसी अरब के मुतालिक सुना है कि उसने अपनी कौम का सफाया कर दिया हो? और अगर दूसरी सूरत हाल पेश आई तो अल्लाह की कसम मैं ऐसे चेहरे और ऐसे उबाश लोगों को देख रहा हूं जो इसी लायक हैं कि आपको छोड़कर भाग जाएं। इस पर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, रात की शर्मगाह का लटकता हुआ चमड़ा चूस हम हुजूर को छोड़ के भागेंगे। अरबा ने कहा, ये कौन है? लोगों ने कहा, अबू बकर है। इसने हजरत अबू बकर को मुखातिब करके कहा, देखो, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर ऐसी बात न होती कि तुमने मुझ पर एक एहसान किया तो और मैंने उसका बदला नहीं दिया है तो मैं यकीनन तुम्हारी इस बात का जवाब देता। इसके बाद उर्वा फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू करने लगा। वो जब गुफ्तगू करता तो आपकी दाढ़ी पकड़ लेता। मुगैरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम के सर के पास ही खड़े थे, हाथ में तलवार थी और सर पर खुद। उर्वा जब नबी अलैहिस्सलाम की दाढ़ी पे हाथ बढ़ाता तो वो तलवार के दस्ते से उसके हाथ पे मारते और कहते कि अपना हाथ नबी की दाढ़ी से पड़े रख। आखिर उर्वा ने अपना सर उठाया और बोला, ये कौन है? लोगों ने कहा, मुगैरा बिन शुअबा है। इस पर उसने कहा, ओ बदअहद, क्या मैं तेरी बदअहदी के सिलसिले में दौड़ धूप नहीं कर रहा? वाकया ये पेश आया था कि जाहिलियत में हजरत मुगैरा कुछ लोगों के साथ थे, फिर उन्हें कत्ल करके उनका माल ले भागे थे और आके मुसलमान हो गए थे। इस पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मैं सलाम तो कबूल कर लेता हूं लेकिन माल से मेरा कोई वास्ता नहीं। इस मामले में उर्वा की दौड़ धूप की वजह यह थी कि हजरत मुगैरा उसके भतीजे थे। इसके बाद उर्वा नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा कराम के ताल्लुक की खातिर का मंजर देखने लगा। फिर अपने रफका के पास वापस आया और बोला, ए कौम, वल्लाह मैं कैसर और किसरा और नज्जाशी जैसे बादशाहों के पास जा चुका हूँ। वल्लाह मैंने किसी बादशाह को नहीं देखा कि उसके साथी उसकी इतनी ताजीम करते हैं जितनी मोहम्मद के साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं। अल्लाह की कसम, वो खंखार भी थूकते तो किसी न किसी आदमी के हाथ पे पड़ता था और वो शख्स उसे अपने चेहरे और जिस्म पे मल लेता, और जब वो कोई हुक्म देते थे तो उसकी बजा आबरी के लिए सब दौड़ पड़ते थे, और जब वुजू करते थे तो मालूम होता था कि उसके वुजू के पानी के लिए लोग लड़ पड़ेंगे, और जब कोई बात बोलते थे तो सब अपनी आवाजें पस्त कर लेते थे और फर्ते ताजीम के सबब उन्हें भरपूर नजर न देखते थे। खाना काबा वैसे तो सारे मिल्लत इब्राहिमी ही का मरकज महवर है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा का तो ये दिल है, धड़कता हुआ दिल, खुदा की जमीन पर खुदा का पहला घर, जिसे अबुल अंबिया हजरत इब्राहिम और उनके साबिर और शाकिर फर्जंद ने अपने हाथों से बनाया। खुदा वाहिद की मनाजातों के साथ उसकी तामीर की, सारी इंसानियत के लिए उसे मस्जिद बनाया। यही वो काबा था जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब व रोज इबादत इलाही में गुजारे, जहां माबूद हकीकी का कलमा बुलंद करने पर आपको तरह तरह के मसाइब का निशाना बनाया गया, जिसके साए में सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने दावत इस्लामी के अव्वलीन माह साल गुजारे, जहां उमर फारूक ने नमाज बाजमात अदा करके इस्लाम की हक्कानियत का ऐलान किया, जहां सूरह रहमान की तिलावत करके अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मार खाई, जहां बुज़ुर्ग गफारी रज़ियल्लाहु अन्हु ऐलान हक करके पिटे। अपने इस महबूब नजर को देखते हुए मुसलमानों को 6 साल बीत गए। जुल्म का कानून उनके और उनके महबूब नजर के दरमियान हाइल हो गया और वो उसे एक झलक देखने के लिए बेताब थे। मुसलमानों के लिए इसका तवाफ भी गैर कानूनी करार दिया गया और एक नहीं कई वाकयात ऐसे हैं जब खामोशी से भी अगर कोई मुसलमान ईमान के इस महवर की जियारत को चला गया तो उसके लिए जान बचा के वापस आना मुश्किल हो गया। उसका तो एक लम्हे के लिए भी उनकी निगाहों से उझल हो जाना उनके दिल पर शाक था। कजा फुरकत बेहजे तवील और सब्र आजमा साल गुजर गए, जिससे रुखसत होते वक्त खुद पैकरे हलम सफ़ा और सब्र सबात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल था कि बार बार उसकी तरफ निगाह उठा के इरशाद फरमाते थे, खुदा की कसम तू अल्लाह की बेहतरीन जमीन है और अल्लाह की निगाह में सबसे बढ़ के महबूब है। अगर यहाँ से मुझे निकाला न जाता तो मैं कभी ना निकलता। नाज़रीन तसव्वुर कीजिए, फिर 6 साल महरूम नज़ारा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों की बेकरारी का क्या हाल होगा। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के में कितने सताए गए, तपती रेत पर घसीटे गए, चलती सिलों के नीचे दबाए गए, जिस्म और रूह अज़ियत का निशाना बनाए गए, लेकिन महबूब से ताल्लुक में इन बातों से कब कमी होती है।
مکے کی یاد بے کل کیے رہتی، پہروں سے یاد کر کے روتے اور پکار پکار کی یہ اشعار پڑھتے۔ کاش میں مکے کی وادی میں ایک رات بسر کر سکتا اور میرے چاروں طرف اصغر و جلیل ہوتی۔ کاش ایک دن میں مجنح کے چشموں سے اترتا اور شامہ و طفیل پہاڑوں کو دیکھ سکتا۔ یہی مکہ تھا جسے دیکھ لینے کی ایک امید پیدا ہو گئی۔ کعبے سے اس محبوب نظر اور مقصود و مسجود کے نظارے سے آنکھوں کو پھر شاد کام کرنے کی صورت نکل آئی۔ ہجر اسود کو پھر چوم لینے کا امکان رونما ہو گیا۔ بیت اللہ کے گرد پروانہ وار گردش کرنے کی توقع بھر آئی، یعنی نبی کریم علیہ السلام نے ایک رویا مبارکہ کو دیکھا کہ آپ اور آپ کے ساتھی اللہ کی رحمتیں ہوں ان سب پر عمرے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کا خواب بھی وہی کی قسم میں سے ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود توثیق فرما دی کہ یہ خواب ہم نے رسول نبی کریم علیہ السلام کو دکھایا تھا۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ اور اپنی اس قسمت پر کتنے ناز آتے، لیکن ظالموں نے اس کعبے کی رفاقت سے اہل ایمان کو محروم کر دیا، انہیں مکہ مکرمہ چھوڑنے پہ مجبور کیا، اور اس کے بعد اللہ کے اس گھر اور حق کی اس آیت کو ایک نظر دیکھنا تک ان پہ حرام کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام مطمئن ہو چکے تو بدائل بن ورقہ خزائی اپنے قبیلہ خزاع کے چند افراد کی مائیت میں حاضر ہوا۔ تہامہ کے باشندوں میں یہی قبیلہ خزاع رسول اللہ کا خیر خواہ تھا۔ بدیل نے کہا کہ میں کعب بن لوی کو دیکھ کے آ رہا ہوں کہ وہ حدیبیہ کے فراواں پانی پہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، ان کے ہمراہ عورتیں اور بچے بھی ہیں، وہ آپ سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا اور قریش کے پاس روانگی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، انہیں بتلا دو کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت بھی دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ مکے میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں فتح کی بشارت سنا دے اور یہ بتلا دیں کہ اللہ عز و جل اب اپنے دین کو مکے میں ظاہر و غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ ایمان کی وجہ سے کسی کو یہاں روپوش ہونے کی ضرورت نہ ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کے روانہ ہوئے۔ مقام بلدہ میں قریش کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا، مجھے رسول اللہ نے یہ اور یہ پیغام دے کے بھیجا ہے۔ قریش نے کہا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی، آپ اپنے کام پہ جائیے۔ ادھر سعید بن عاص نے اٹھ کر حضرت عثمان کو مرحبا کہا اور اپنے گھوڑے پر زین کس کر آپ کو سوار کیا اور ساتھ بٹھا کر اپنی پناہ میں مکہ لے گیا۔ وہاں جا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سربراہان قریش کو نبی کریم علیہ السلام کا پیغام سنایا۔ اس سے فارغ ہو چکے تو قریش نے پیشکش کی کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں، مگر آپ نے یہ پیشکش مسترد کر دی اور یہ گوارا نہ کیا کہ رسول کریم علیہ السلام کی طواف کرنے سے پہلے خود طواف کر لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی سفارت کی مہم پوری کر چکے تھے، لیکن قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ غالباً وہ چاہتے تھے کہ پیش آمدہ صورتحال پر باہم مشورہ کر کے کوئی قطعی فیصلہ کر لیں اور حضرت عثمان کو ان کے لائے ہوئے پیغام کا جواب دے کے واپس کریں، مگر حضرت عثمان کے دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ جب نبی کریم علیہ السلام کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا، ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ لوگوں سے مارگاہ آرائی کر لیں۔ پھر آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بیعت کی دعوت دی۔ صحابہ کرام ٹوٹ پڑے اور اس پر بیعت کی کہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے۔ ایک جماعت نے موت پہ بیعت کی، یعنی مر جائیں گے مگر میدان جنگ نہ چھوڑیں گے۔ سب سے پہلے ابو سنان اسدی نے بیعت کی۔ حضرت سلمہ بن عقو نے 3 بار بیعت کی، شروع میں، درمیان میں اور اخیر میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر جب بیعت ہو چکی مکمل تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور انہوں نے بھی بیعت کی۔ اس بیعت میں صرف ایک آدمی نے جو منافق تھا شرکت نہیں کی، اس کا نام جد بن قیس تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بیعت ایک درخت کے نیچے لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دست مبارک تھامے ہوئے تھے اور حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے درخت کی باس ٹہنیاں پکڑ کر نبی کریم علیہ السلام کے اوپر سے ہٹا رکھی تھی۔ اسی بیعت کا نام بیعت رضوان ہے اور اس کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ مومنین سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ پیشوائی کا جو منصب حاصل تھا اسے انہوں نے بالکل بھلا دیا تھا اور اب انہیں صرف اپنی پڑی تھی۔ ان کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ بقیہ لوگوں کا کیا بنتا ہے، یعنی اگر سارے کا سارا جزیرۃ العرب حلقہ بگوش اسلام ہو جائے تو قریش کو اس کی کوئی پرواہ نہیں اور وہ اس میں کسی طرح کی مداخلت نہ کریں گے۔ یا قریش کے عزائم اور مقدمے کے لحاظ سے یہ ان کی شکست فاش نہیں ہے اور مسلمانوں کے مقاصد کے لحاظ سے یہ فتح مبین نہیں ہے۔ آخر اہل اسلام اور اعداء اسلام کے درمیان جو خونریز جنگیں پیش آئی تھیں، ان کا منشا اور مقصد اس کے سوا کیا تھا کہ عقیدے اور دین کے بارے میں لوگوں کو مکمل آزادی اور خود مختاری حاصل ہو جائے، یعنی مسلمانوں کا مقصود صرف وہی تھا جسے علامہ اقبال نے یوں بیان کیا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صلح کے ذریعے مسلمانوں کا مذکورہ مقصد ہم اپنے تمام اجزاء اور لوازم سمیت حاصل ہو گیا، اور اس طرح حاصل ہوا کہ بسا اوقات جنگ میں فتح مبین سے ہمکنار ہونے کے باوجود حاصل نہ ہو پاتا۔ پھر اس آزادی کی وجہ سے مسلمانوں نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں نہایت زبردست کامیابی حاصل کی۔ چنانچہ مسلمان افواج کی تعداد جو اس صلح سے پہلے 3000 سے زائد کبھی نہ ہو سکی تھی، وہ محض 2 سال کے اندر فتح مکہ کے موقع پہ 10,000 ہو گئی۔ دفعہ نمبر 6 بھی در حقیقت اسی فتح مبین کا ایک جزو ہے، کیونکہ جنگ کی ابتدا مسلمانوں نے نہیں بلکہ مشرکین نے کی تھی۔ اللہ کا ارشاد ہے، یعنی پہلی بار انہی لوگوں نے تم لوگوں سے ابتدا کی۔ جہاں تک مسلمانوں کی طلایہ گردیوں اور فوجی گشتوں کا تعلق ہے تو مسلمانوں کا مقصود ان سے صرف یہ تھا کہ قریش اپنے احمقانہ غرور میں اللہ کی راہ روکنے سے باز آ جائیں اور مساویانہ بنیاد پہ معاملات طے کریں، یعنی ہر فریق اپنی اپنی ڈگر پر گامزن رہنے کے لیے آزاد رہے۔ اب غور کیجیے، یہ 10 سالہ جنگ بند رکھنے کا معاہدہ آخر اس غرور اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ سے باز آنے ہی کا تو عہد ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جنگ کا آغاز کرنے والا کمزور اور بے دست و پا ہو کر اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا۔ جہاں تک پہلی دفعہ کا تعلق ہے تو یہ بھی در حقیقت مسلمانوں کی ناکامی کے بجائے کامیابی کی علامت ہے، کیونکہ یہ دفعہ در حقیقت اس پابندی کے خاتمے کا اعلان ہے جسے قریش نے مسلمانوں پر مسجد حرام میں داخلے سے متعلق عائد کر رکھی تھی۔ البتہ اس دفعہ میں قریش کے لیے بھی تشفی کی اتنی سی بات تھی کہ وہ اسے 1 سال مسلمانوں کو روکنے میں کامیاب رہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ وقتی اور بے حیثیت فائدہ تھا۔ اس کے بعد اس صلح کے سلسلے میں یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ قریش نے مسلمانوں کو یہ 3 رعایتیں دے کر صرف ایک رعایت حاصل کی تھی جو دفعہ 6 میں مذکور ہے، لیکن یہ رعایت حد درجے معمولی اور بے وقت تھی اور اس میں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ تھا، کیونکہ یہ معلوم تھا کہ جب تک مسلمان رہے گا اللہ، رسول اور مدینۃ الاسلام سے بھاگ نہیں سکتا۔ اس کے بھاگنے کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ مرتد ہو جائے، خواہ ظاہراً خواہ در پردہ، اور ظاہر ہے کہ جب مرتد ہو جائے تو مسلمانوں کو اس کی ضرورت نہیں، بلکہ اسلامی معاشرے میں اس کی موجودگی سے کہیں بہتر ہے کہ وہ الگ ہو جائے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس کی جانب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا تھا، جو ہمیں چھوڑ کر ان مشرکین کی طرف بھاگا اسے اللہ نے دور یا برباد کر دیا۔ باقی رہے مکے کے وہ باشندے جو مسلمان ہو چکے تھے یا مسلمان ہونے والے تھے تو ان کے لیے اگرچہ اس معاہدے کی روح سے مدینے میں پناہ گزین ہونے کی گنجائش نہ تھی، لیکن اللہ کی زمین بہرحال کشادہ تھی۔ کہ حبشہ کی زمین نے ایسے نازک وقت میں مسلمانوں کے لیے اپنی آغوش واضح نہ کر دی تھی، اور جب مدینے کے باشندے اسلام کا نام بھی نہ جانتے تھے، اسی طرح آج بھی زمین کا کوئی ٹکڑا مسلمانوں کے لیے اپنی آغوش کھول سکتا تھا، اور یہی بات تھی جس کی طرف رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس ارشاد میں ارشاد فرمایا تھا، ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی اور نکلنے کی جگہ بنا دے گا۔ پھر اس قسم کے تحفظات سے اگرچہ نظر بظاہر قریش نے بزت و وقار حاصل کیا تھا، مگر یہ در حقیقت قریش کی سخت نفسیاتی گھبراہٹ، پریشانی، اعصابی دباؤ اور شکستگی کی علامت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنے بت پرست سماج کے بارے میں سخت خوف لاحق تھا اور محسوس کر رہے تھے کہ یہ ان کا سماجی گھروندہ ایک کھائی کے ایسے کھوکھلے اور اندر سے کٹے ہوئے کنارے پہ کھڑا ہے جو کسی بھی دم ٹوٹ کر گرنے والا ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کے لیے اس طرح کے تحفظات حاصل کرنا ضروری ہے۔ بہرحال قریش نے صورتحال کی نزاکت محسوس کر لی، لہٰذا جھٹ سہیل بن عمرو کو معاملات صلح کرنے کے لیے روانہ کر دیا اور یہ تاکید کر دی کہ صلح میں لازماً یہ بات طے کی جائے گی کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ عرب یہ کہیں کہ آپ ہمارے شہر میں جبراً داخل ہو گئے۔ ان ہدایت کو لے کر سہیل بن عمرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے آتا دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، تمہارا کام تمہارے لیے سہل کر دیا گیا، اس شخص کو بھیجنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ قریش صلح چاہتے ہیں۔ سہیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر دیر تک گفتگو کی اور بالآخر طرفین میں صلح کی دفعات طے ہو گئیں جو یہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے، اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے، ان کے ساتھ سوار کا ہتھیار ہوگا، میانوں میں تلواریں ہوں گی اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا۔ 10 سال تک فریقین جنگ بند رکھیں گے، اس عرصے میں لوگ معمون رہیں گے، کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا۔ جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کا ایک جزو سمجھا جائے گا، لہٰذا ایسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اسی فریق پر زیادتی متوسر ہوگی۔ قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسے واپس کر دیں گے، لیکن محمد کے ساتھیوں میں سے جو شخص
پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا، قریش اسے واپس نہ کریں گے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ تحریر لکھ دے اور یہ املا کرایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل نے کہا، ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، آپ کیوں لکھتے بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو حکم دیا کہ یہی لکھو۔ اس کے بعد آپ نے یہ املا کرایا۔ یہ وہ بات ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحاحیت کی۔ اس پر سہیل نے کہا، اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ جنگ کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم لوگ جھٹلاؤ۔ پھر حضرت علی کو حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ لکھیں اور لفظ رسول اللہ مٹا دیں، لیکن حضرت علی نے گوارا نہ کیا کہ اس لفظ کو مٹائیں، لہٰذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ اس کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی۔ پھر جب صلح مکمل ہو چکی تو بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ در حقیقت عبد المطلب کے زمانے ہی سے بنو ہاشم کے حلیف تھے، جیسا کہ آغاز کتاب میں گزر چکا ہے، اس لیے اس عہد و پیمان میں داخلہ در حقیقت اسی قدیم حلف کی تاکید اور پختگی تھی۔ دوسری طرف بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ نوشتہ صلح ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل کے بیٹے ابو جندل اپنی بیڑیاں گھسیٹتے یہاں پہنچے۔ وہ زیر مکہ سے نکل کے آئے تھے۔ انہوں نے یہاں پہنچ کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان ڈال دیا۔ سہیل نے کہا، یہ پہلا شخص ہے جس کے متعلق میں آپ سے معاملہ کرتا ہوں کہ آپ اسے واپس کر دیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابھی تو ہم نے نوشتہ مکمل نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا، تب میں آپ سے کسی بات پر صلح کا کوئی معاملہ ہی نہ کروں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا تو تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو۔ اس نے کہا، میں آپ کی خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا، نہیں اتنا تو کر ہی دو۔ اس نے کہا، نہیں میں نہیں کر سکتا۔ پھر سہیل نے ابو جندل کے چہرے پہ چانٹا رسید کیا اور مشرکین کی طرف واپس کرنے کے لیے ان کے کرتے کا گلا پکڑ کے گھسیٹا۔ ابو جندل زور زور سے چیخ کے کہنے لگا، مسلمانوں، کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین کے متعلق فتنے میں ڈالیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو جندل صبر کرو اور اسے باعث ثواب سمجھو۔ اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ ہم نے قریش سے صلح کر لی ہے اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے، اس لیے ہم بدعہدی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اچھل کر ابو جندل کے پاس پہنچے۔ وہ ان کے پہلو میں چلتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، ابو جندل صبر کرو، یہ لوگ مشرک ہیں، ان کا خون تو بس کتے کا خون ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تلوار کا دستہ بھی ان کے قریب کرتے جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے امید تھی کہ وہ تلوار لے کر اپنے باپ سہیل کو اڑا دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا اور معاہدہ صلح نافذ ہو گیا۔ ناظرین، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معاہدہ صلح لکھوا کے فارغ ہو چکے تو فرمایا، اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کرو، لیکن واللہ کوئی بھی نہ اٹھا، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی، مگر پھر بھی کوئی نہ اٹھا تو آپ ام سلمہ کے پاس گئے اور لوگوں کے اس پیش آمدہ طرز عمل کا ذکر کیا۔ ام سلمہ ام المومنین نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ ایسا چاہتے ہیں تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جائیے اور کسی سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیجیے اور اپنے حجام کو بلا کے سر منڈا لیجیے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے اور کسی سے کچھ کہے بغیر یہی کیا، یعنی اپنا ہدیہ کا جانور ذبح کیا اور حجام بلا کے سر منڈوا لیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو خود بھی اٹھ کر اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے اور اس کے بعد باہم ایک دوسرے کا سر مونڈنے لگے۔ کیفیت یہ تھی کہ معلوم ہوتا تھا فرط غم کے سبب ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اس موقع پر گائیں اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کا ایک اونٹ ذبح کیا جس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین جل بھن کے رہ جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سر منڈانے والوں کے لیے 3 بار مغفرت کی دعا کی اور قینچی سے کاٹنے والوں کے لیے 1 بار۔ اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب بن عجرہ کے سلسلے میں یہ حکم بھی نازل فرمایا کہ جو شخص اذیت کے سبب اپنا سر حالت احرام میں منڈا لے وہ روزے یا صدقے یا ذبیحے کی شکل میں فدیہ دے۔ اس کے بعد کچھ مومنہ عورتیں آ گئیں۔ ان کے اولیاء نے مطالبہ کیا کہ حدیبیہ میں جو صلح مکمل ہو چکی ہے اس کی رو سے انہیں واپس کیا جائے، لیکن آپ نے یہ مطالبہ اسی دلیل کی بنا پہ مسترد کر دیا۔ اس دفعہ کے متعلق جو معاہدے میں لفظ لکھا گیا تھا وہ یہ تھا، اور یہ معاہدہ اس شرط پہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو آدمی آپ کے پاس جائے گا آپ اسے لازماً واپس کر دیں گے، خواہ وہ آپ ہی کے دین پر کیوں نہ ہو۔ لہٰذا عورتیں اس معاہدے میں سرے سے داخل ہی نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی، یعنی اہل ایمان جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو،
اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے، بس اگر انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں۔ البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو ان کو مہر دیے تھے اسے واپس دے دو، پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کر لو، جبکہ انہیں ان کے مہر ادا کر دو، اور کافرہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب کوئی مومنہ عورت ہجرت کر کے آتی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی روشنی میں اس کا امتحان لیتے تھے۔ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گے، اور کسی معروف بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گے تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کرو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ ناظرین، یہ ہے صلح حدیبیہ۔ جو شخص اس کی دفعات کا ان کے پس منظر سمیت جائزہ لے گا اسے کوئی شبہ نہ رہے گا کہ یہ مسلمانوں کی فتح عظیم تھی، کیونکہ قریش نے اب تک مسلمانوں کا وجود تسلیم نہیں کیا تھا اور انہیں نیست و نابود کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ قوم قوت دم توڑ دے گی۔ اس کے علاوہ قریش جزیرہ العرب کے دینی پیشوا اور دنیاوی سطح نشین ہونے کی حیثیت سے اسلامی دعوت اور عام لوگوں کے درمیان پوری قوت کے ساتھ حائل رہنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ صلح حدیبیہ در حقیقت اسلام اور مسلمانوں کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی کا آغاز تھا، کیونکہ اسلام کی عداوت و دشمنی میں قریش سب سے زیادہ مضبوط اور دھرم اور لڑاکا قوم کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسی لیے جب وہ جنگ کے میدان میں پسپا ہو کر امن و سلامتی کی طرف آ گئے تو احزاب کے 3 بازوؤں قریش، غطفان اور یہود میں سب سے مضبوط بازو ٹوٹ گیا، اور چونکہ قریشی پورے جزیرۃ العرب میں بت پرستی کے نمائندے اور سربراہ تھے، اس لیے میدان جنگ سے ان کے ہٹتے ہی بت پرستوں کے جذبات سرد پڑ گئے اور دشمنانہ روش میں بڑی حد تک تبدیلی آ گئی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس صلح کے بعد غطفان کی طرف سے بھی کسی بڑی تکدو اور شور و شر کا مظاہرہ نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ تو یہود کے بھڑکانے پر ہے۔ جہاں تک یہود کا تعلق ہے تو وہ یثرب سے جلا وطنی کے بعد خیبر کو اپنی دسیسہ کاریوں اور سازشوں کا اڈا بنا چکے تھے۔ وہاں ان کے شیطان انڈے بچے دے رہے تھے اور فتنے کی آگ بھڑکانے میں مصروف تھے۔ وہ مدینے کے گرد پیش آیا ہندوؤں کو بھڑکاتے رہتے تھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کے خاتمے یا کم از کم انہیں بڑے پیمانے پر رک جانے کی تدبیریں سوچتے رہتے تھے۔ اسی لیے صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا اور فیصلہ کن راست اقدام اسی مرکز شر و فساد کے خلاف رکھا۔ بہرحال امن کے اس مرحلے پر جو صلح حدیبیہ کے بعد شروع ہوا تھا، مسلمانوں کو اسلامی دعوت پھیلانے اور تبلیغ کرنے کا اہم موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ تبلیغی سرگرمیاں اور بادشاہوں اور سربراہوں کے نام خطوط جنگی سرگرمیاں۔ پہلے بیجا نہ ہوگا کہ اس مرحلے کی جنگی سرگرمیاں پیش کرنے سے پہلے بادشاہوں اور سربراہوں کے نام خطوط کی تفصیلات پیش کی، کیونکہ طبعی طور پر اسلامی ایک دعوت مقدم ہے، بلکہ یہی وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے مسلمانوں نے طرح طرح کی مشکلات و مصائب، جنگ اور فتنے، ہنگامے اور اضطراب برداشت کیے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس فراغ دلی کے ساتھ یہ شرائط منظور کی کہ قریش کے ہاں پناہ لینے والے کسی مسلمان کو واپس نہ طلب کریں گے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب تو آپ کو اپنے سماج کی ثابت قدمی اور پختگی پر پورا اعتماد تھا، اور اس قسم کی شرط آپ کے لیے قطعاً کسی اندیشے کا سبب بھی نہیں تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ واپس تشریف لا کر مطمئن ہو چکے تو ایک مسلمان جیسے مکے میں اذیتیں دی جا رہی تھی چھوٹ کے بھاگ آیا۔ ان کا نام ابو بصیر تھا۔ وہ قبلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے اور قریش کے حلیف تھے۔ قریش نے ان کی واپسی کے لیے 2 آدمی بھیجے اور یہ کہلوایا کہ ہمارے گھر اور آپ کے درمیان میں جو عہد و پیمان ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بصیرہ کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ یہ دونوں انہیں ہمراہ لے کے روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ پہنچ کے اترے اور کھجور کھانے لگے۔ ابو بصیر نے ایک شخص سے کہا، اے فلاں، اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری یہ تلوار بڑی عمدہ ہے۔ اس شخص نے اسے نیام سے نکال کر کہا، ہاں واللہ کی بہت عمدہ ہے، میں نے اس کا باہر تجربہ کیا ہے۔ ابو بصیرہ نے کہا، ذرا مجھے دکھلاؤ، میں بھی دیکھوں۔ اس شخص نے ابو بصیر کو تلوار دے دی اور ابو بصیر نے تلوار لیتے ہی اسے مار کر ڈھیر کر دیا۔ دوسرا شخص بھاگ کے مدینے آیا اور دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں گھس گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھ کے فرمایا، اس نے خطرہ دیکھا ہے۔ وہ شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ کے بولا۔ اتنے میں ابو بصیر آ گئے اور بولے، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کا عہد پورا کر دیا، آپ نے مجھے ان کی طرف پلٹا دیا، پھر اللہ نے مجھے اس سے نجات دی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کی ماں کی بربادی ہو، اسے کوئی ساتھی مل جائے تو یہ تو جنگ کی آگ بھڑکا دے گا۔ یہ بات سن کر ابو بصیر سمجھ گئے کہ اب انہیں پھر کافروں کے حوالے کیا جائے گا، اس لیے وہ مدینے سے نکل کر ساحل سمندر پہ آ گئے۔ ادھر ابو جندل بن سہیل بھی چھوٹ بھاگے اور ابو بصیر سے آ ملے۔
اب قریش کا وہ آدمی جو بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے آ ملتا، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں کو ملک شام آنے جانے والے کسی بھی قریشی قافلے کا پتہ چلتا تو وہ اس سے ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے اور قافلہ کرنے والوں کو مار مار کر ان کا مال لوٹ لیتے۔ قریش نے تنگ آ کر نبی کریم علیہ السلام کو اللہ اور قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ آپ انہیں اپنے پاس بلا لیں اور اب جو بھی آپ کے پاس جائے گا مامون رہے گا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے انہیں بلوا لیا اور وہ مدینے آ گئے۔ اس معاہدہ صلح کے بعد 7 ہجری کے اوائل میں حضرت عمرو بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب یہ لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، مکے نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ ناظرین، حدیبیہ کا صلح نامہ طے ہونے کے بعد جب لکھا جا رہا تھا تو اس وقت بھی بڑا دلچسپ بحث و مباحثہ ہوا اور بڑی رد و کد ہوتی رہی۔ زبانی طور پر شرائط طے ہو جانے کے بعد جب معاہدہ تحریری شکل میں کاغذ پر منتقل کرنے کا مرحلہ آیا تو سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوا کہ کون لکھے۔ یہ کوئی اہم بات نہ تھی، البتہ سہیل بن عمرو نے کہا کہ اس معاہدے کو علی بن ابی طالب لکھے یا عثمان بن عفان، یہ دونوں صحابہ لکھنے پڑھنے میں مہارت رکھتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معاہدہ لکھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے معاہدے کے آغاز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو سہیل بن عمرو نے رحمان کے لفظ پہ اعتراض کیا۔ قریش کے لوگ اللہ کے صفاتی نام رحمان کو نہ جانتے تھے نہ مانتے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہتے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے۔ مسلمانوں کو سہیل کے اس اعتراض پہ بڑا تعجب ہوا اور غصہ بھی آیا، مگر نبی کریم علیہ السلام نے سہیل سے پوچھا کہ کیا لکھا جائے تو اس نے کہا، بسم اللہ اللہم، اے اللہ تیرے نام سے ہم آغاز کر رہے ہیں، لکھے۔ چنانچہ یہی الفاظ لکھے گئے۔ اسی طرح جب یہ لکھا گیا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان طے پایا ہے تو سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا کہ ہم تو ان کو رسول اللہ نہیں مانتے۔ اصولی طور پر اس کی بات درست تھی، کیونکہ اگر وہ نبی کریم علیہ السلام کو رسول اللہ مان لیتے تو جھگڑا کاہے کو ہوتا، لیکن حضرت علی نے گوارا نہ کیا کہ اس لفظ کو مٹائیں، لہٰذا نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ اس کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی۔ پھر جب صلح مکمل ہو چکی تو بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیما میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ در حقیقت عبد المطلب کے زمانے ہی سے بنو ہاشم کے حلیف تھے، جیسا کہ آغاز کتاب میں گزر چکا ہے۔ اس لیے اس عہد و پیما میں داخلہ در حقیقت اسی قدیم حلف کی تاکید اور پختگی تھی۔ دوسری طرف بنو بکر قریش کے عہد و پیما میں داخل ہو گئے۔ نوشتہ صلح ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل کے بیٹے ابو جندل اپنی بیڑیاں گھسیٹتے یہاں پہنچے۔ وہ زیر مکہ سے نکل کے آئے تھے۔ انہوں نے یہاں پہنچ کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان ڈال دیا۔ سہیل نے کہا، یہ پہلا شخص ہے جس کے متعلق میں آپ سے معاملہ کرتا ہوں کہ آپ اسے واپس کر دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تو ہم نے نوشتہ مکمل نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا، تب میں آپ سے کسی بات پر صلح کا کوئی معاملہ ہی نہ کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو۔ اس نے کہا، میں آپ کی خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا، نہیں اتنا تو کر ہی دو۔ اس نے کہا، نہیں میں نہیں کر سکتا۔ پھر سہیل نے ابو جندل کے چہرے پہ چانٹا رسید کیا اور مشرکین کی طرف واپس کرنے کے لیے ان کے کرتے کا گلا پکڑ کے گھسیٹا۔ ابو جندل زور زور سے چیخ کے کہنے لگا، مسلمانوں، کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین کے متعلق فتنے میں ڈالیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو جندل صبر کرو اور اسے باعث ثواب سمجھو۔ اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ ہم نے قریش سے صلح کر لی ہے اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے، اس لیے ہم بدعہدی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اچھل کر ابو جندل کے پاس پہنچے۔ وہ ان کے پہلو میں چلتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، ابو جندل صبر کرو، یہ لوگ مشرک ہیں، ان کا خون تو بس کتے کا خون ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تلوار کا دستہ بھی ان کے قریب کرتے جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے امید تھی کہ وہ تلوار لے کر اپنے باپ سہیل کو اڑا دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا اور معاہدہ صلح نافذ ہو گیا۔ ناظرین، جب نبی کریم علیہ السلام معاہدہ صلح لکھوا کے فارغ ہو چکے تو فرمایا، اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کرو، لیکن واللہ کوئی بھی نہ اٹھا، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی، مگر پھر بھی کوئی نہ اٹھا تو آپ ام سلمہ کے پاس گئے اور لوگوں کے اس پیش آمدہ طرز عمل کا ذکر کیا۔ ام سلمہ ام المومنین نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ ایسا چاہتے ہیں تو پھر آپ علیہ السلام تشریف لے جائیے اور کسی سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیجیے اور اپنے حجام کو بلا کے سر منڈا لیجیے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام باہر تشریف لائے اور کسی سے کچھ کہے بغیر یہی کیا۔
یعنی اپنا ہدیہ کا جانور ذبح کیا اور حجام بلا کے سر منڈوا لیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو خود بھی اٹھ کر اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے اور اس کے بعد باہم ایک دوسرے کا سر مونڈنے لگے۔ کیفیت یہ تھی کہ معلوم ہوتا تھا فرط غم کے سبب ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اس موقع پر گائیں اور اونٹ ساتھ ساتھ آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کا ایک اونٹ ذبح کیا جس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین جل بھن کے رہ جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سر منڈانے والوں کے لیے 3 بار مغفرت کی دعا کی اور قینچی سے کاٹنے والوں کے لیے 1 بار۔ اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب بن عجرہ کے سلسلے میں یہ حکم بھی نازل فرمایا کہ جو شخص اذیت کے سبب اپنا سر حالت احرام میں منڈا لے وہ روزے یا صدقے یا ذبیحے کی شکل میں فدیہ دے۔ اس کے بعد کچھ مومنہ عورتیں آ گئیں۔ ان کے اولیاء نے مطالبہ کیا کہ حدیبیہ میں جو صلح مکمل ہو چکی ہے اس کی رو سے انہیں واپس کیا جائے، لیکن آپ نے یہ مطالبہ اسی دلیل کی بنا پہ مسترد کر دیا۔ اس دفعہ کے متعلق جو معاہدے میں لفظ لکھا گیا تھا وہ یہ تھا، اور یہ معاہدہ اس شرط پہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو آدمی آپ کے پاس جائے گا آپ اسے لازماً واپس کر دیں گے، خواہ وہ آپ ہی کے دین پر کیوں نہ ہو۔ لہٰذا عورتیں اس معاہدے میں سرے سے داخل ہی نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی، یعنی اہل ایمان جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے۔ بس اگر انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں، البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو ان کو مہر دیے تھے اسے واپس دے دو، پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جبکہ انہیں ان کے مہر ادا کر دو، اور کافرہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ اس کے علاوہ قریش جزیرۃ العرب کے دینی پیشوا اور دنیاوی صدر نشین ہونے کی حیثیت سے اسلامی دعوت اور عام لوگوں کے درمیان پوری قوت کے ساتھ حائل رہنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ اس پس منظر میں دیکھیے تو صلح کی جانب محض جھک جانا ہی مسلمانوں کی قوت کا اعتراف اور اس بات کا اعلان تھا کہ اب قریش اس قوت کو کچلنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ پھر تیسری دفعہ کے پیچھے صاف طور پر نفسیاتی کار فرما نظر آتے ہیں کہ قریش کو دنیاوی صدر نشینی اور دینی پیشوائی کا جو منصب حاصل تھا اسے انہوں نے بالکل بھلا دیا تھا، اور اب انہیں صرف اپنی پڑی تھی۔ ان کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ بقیہ لوگوں کا کیا بنتا ہے، یعنی اگر سارے کا سارا جزیرۃ العرب حلقہ بگوش اسلام ہو جائے تو قریش کو اس کی کوئی پرواہ نہیں اور وہ اس میں کسی طرح کی مداخلت نہ کریں گے۔ یا قریش کے عزائم اور مقدمے کے لحاظ سے یہ ان کی شکست فاش نہیں ہے، اور مسلمانوں کے مقاصد کے لحاظ سے یہ فتح مبین نہیں ہے۔ آخر اہل اسلام اور اعداء اسلام کے درمیان جو خونریز جنگیں پیش آئی تھیں ان کا منشا اور مقصد اس کے سوا کیا تھا کہ عقیدے اور دین کے بارے میں لوگوں کو مکمل آزادی اور خود مختاری حاصل ہو جائے، یعنی اپنی آزاد مرضی سے جو شخص چاہے مسلمان ہو اور جو چاہے کافر رہے، کوئی طاقت ان کی مرضی اور ارادے کے سامنے روڑا بن کے کھڑی نہ ہو۔ مسلمانوں کا یہ مقصد تو ہرگز نہ تھا کہ دشمن کے مال ضبط کیے جائیں، انہیں موت کے گھاٹ اتارا جائے اور انہیں زبردستی مسلمان بنایا جائے، یعنی مسلمانوں کا مقصود صرف وہی تھا جسے علامہ اقبال نے کیوں بیان کیا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صلح کے ذریعے مسلمانوں کا مذکورہ مقصد ہم اپنے تمام اجزاء اور لوازم سمیت حاصل ہو گیا، اور اس طرح حاصل ہوا کہ بسا اوقات جنگ میں فتح مبین سے ہمکنار ہونے کے باوجود حاصل نہ ہو پاتا۔ پھر اس آزادی کی وجہ سے مسلمانوں نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں نہایت زبردست کامیابی حاصل کی۔ چنانچہ مسلمان افواج کی تعداد جو اس صلح سے پہلے 3000 سے زائد کبھی نہ ہو سکی تھی وہ محض 2 سال کے اندر فتح مکہ کے موقع پہ 10,000 ہو گئی۔ دفعہ نمبر 6 بھی در حقیقت اسی فتح مبین کا ایک جزو ہے، کیونکہ جنگ کی ابتدا مسلمانوں نے نہیں بلکہ مشرکین نے کی تھی۔ اللہ کا ارشاد ہے، یعنی پہلی بار انہی لوگوں نے تم لوگوں سے ابتدا کی۔ جہاں تک مسلمانوں کی طلایہ گردیوں اور فوجی گشتوں کا تعلق ہے تو مسلمانوں کا مقصود ان سے صرف یہ تھا کہ قریش اپنے احمقانہ غرور میں اللہ کی راہ روکنے سے باز آ جائیں اور مساویانہ بنیاد پہ معاملات طے کریں، یعنی ہر فریق اپنی اپنی ڈگر پر گامزن رہنے کے لیے آزاد رہے۔ اب غور کیجیے، یہ 10 سالہ جنگ بند رکھنے کا معاہدہ آخر اس غرور اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ سے باز آنے ہی کا تو عہد ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جنگ کا آغاز کرنے والا کمزور اور بے دست و پا ہو کر اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا۔ جہاں تک پہلی دفعہ کا تعلق ہے تو یہ بھی در حقیقت مسلمانوں کی ناکامی کے بجائے کامیابی کی علامت ہے، کیونکہ یہ دفعہ در حقیقت اس پابندی کے خاتمے کا اعلان ہے جسے قریش نے مسلمانوں پر مسجد حرام میں داخلے سے متعلق عائد کر رکھی تھی۔ البتہ اس دفعہ میں قریش کے لیے بھی تشفی کی اتنی سی بات تھی کہ وہ اسے 1 سال مسلمانوں کو روکنے میں کامیاب رہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ وقتی اور بے حیثیت فائدہ تھا۔ اس کے بعد اس صلح کے سلسلے میں یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ قریش نے مسلمانوں کو یہ 3 رعایتیں دے کر صرف ایک رعایت حاصل کی تھی جو دفعہ 6 میں مذکور ہے، لیکن یہ رعایت حد درجے معمولی اور بے وقت تھی،
اور اس میں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ تھا، کیونکہ یہ معلوم تھا کہ جب تک مسلمان رہے گا اللہ، رسول اور مدینۃ الاسلام سے بھاگ نہیں سکتا۔ اس کے بھاگنے کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ مرتد ہو جائے، خواہ ظاہراً خواہ در پردہ۔ اور ظاہر ہے کہ جب مرتد ہو جائے تو مسلمانوں کو اس کی ضرورت نہیں، بلکہ اسلامی معاشرے میں اس کی موجودگی سے کہیں بہتر ہے کہ وہ الگ ہو جائے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس کی جانب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا تھا، جو ہمیں چھوڑ کر ان مشرکین کی طرف بھاگا اسے اللہ نے دوبارہ یا برباد کر دیا۔ سورہ فتح میں نہ صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر اللہ نے شہادت دی ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ کی بھی تعریف و تائید کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین واقعی سیرت رسول کا عکس تھے، ہمارے لیے بھی وہی روشنی کے مینار ہے۔ آج ہم فتح مبین کے متمنی تو ہیں، مگر نہ وہ ایمان و ایقان ہے، نہ وہ اخلاص و اطاعت جو صحابہ کی پہچان تھی۔ پھر تمنا کیسے پوری ہو؟ اللہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روشن زندگیوں کو اپنانے کی توفیق بخشے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کریں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔